بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج رمضان المبارک 1432 کی 2 تاریخ ہے. اس مہینے کی مناسبت سے جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا کہ بندوں کو اپنی زندگی میں کن آداب کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. ادب کے معنی اصل میں ہوتا ہے اکٹھا ہونا اور جمع ہونا کے. حالانکہ بڑا عام لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے لیکن لوگ اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں. ادب کی اصل معنی ہے جمع ہونا اور اکٹھا ہونا کی. اسی لیے مأدبہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس دسترخوان کے ارد گرد لوگ جمع ہو کر کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں. یہی چیز کیا ہے؟ مأدبہ ہے عربی زبان میں. تو ادب جب ہماری زبان میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر ایسی خوبی اکٹھا ہو جائیں، ایسی صفات جمع ہو جائیں جو اس کی عبودیت کے مناسب اور لائق ہیں یا جو اس کے اندر حسن پیدا کرے اور خوبی پیدا کرے. اسی لیے جب کوئی بچہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بڑا مؤدب ہے. اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں؟ بڑا مؤدب ہے. تو ادب کا معنی کیا ہے کہ بندے کے اندر ایسی خوبیاں اور اچھائیاں جمع ہو جائیں جو اس کے لیے اچھے بندے، اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا بندہ، ایک اچھی مخلوق ہونے کی صفت پیدا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معنی اس طریقے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، دل کے لحاظ سے بھی اور اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، ظاہر کے لحاظ سے بندے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہو. یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گویا ادب بجا لانا ہے. ساتھیوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو سب سے عظیم ذات ہے. اس ذات کی عظمت، اس ذات کی بلندی، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ جسے یہ کہیے کہ ہماری عقل تو کہتی ہے کہ ہاں ایک کوئی ایسی ذات ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، لیکن اپنی طاقت میں کتنی بڑی ہے وہ ذات، اپنی بے نیازی میں کس قدر عظیم ہے وہ ذات، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے دیکھیں، اگر آپ لوگ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی. اس میں دیکھیں اس آیت کے 10 جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم عظیم صفاتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور آخر میں جس بات پر اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ کیا ہے؟ بلند ہے اور عظمت والا ہے. بلند کس چیز میں ہے قاری صاحب؟ کس چیز میں بلند ہے؟ وہ اپنی ذات میں بلند ہے کہ سب سے اوپر ہے نا. اپنی صفات میں بلند ہے کہ اس جیسی صفات کسی کی پائی نہیں جاتی. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ دیکھنا ہماری اور آپ کے بندے کی ایک صفت ہے نا، لیکن اس کی ایک انتہا ہے کہ اتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، اتنی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اور بعد بہت باریک چیزیں اور خفیہ چیزیں اسے دیکھنا ہو یا بہت دور کی چیزیں دیکھنا ہو تو اس کے لیے اسے آلے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آلے کا محتاج نہیں ہے، اور دور نزدیک کی ہر چیز اس کے سامنے ویسی ہی ہے جیسے ہمارے سامنے نزدیک کی چیز. تو اس کی عظمت کا اندازہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بلند ہے، اپنی صفات میں بھی بلند ہے اور اپنے کاموں میں بھی بلند ہے.
کہ اس کے کاموں کے اندر کوئی عیب نہیں لگا سکتا، کاموں میں کوئی عیب۔ اسی لیے سب سے بہترین جملہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے عظیم، اللہ عظمت والا ہے۔ کس چیز میں عظمت والا ہے؟ اپنی ذات میں بہت عظیم ہے، اتنا عظیم ہے اپنی ذات میں کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ذرا بھلا بتائیے، وہ حدیث جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ ایک یہودی عالم اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا۔ ذرا اللہ تعالیٰ کتنا عظیم، اس کی انگلی کتنی بڑی ہوگی، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، زمین کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، تمام زمینوں کو، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا۔ ذرا آپ دیکھیں، تمام پہاڑ اور درخت ہیں، مٹی اور پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں کس قدر عظیم ہے وہ اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب اس کی کرسی اللہ تعالیٰ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں صرف اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ کسی بڑے چٹیل میدان کے اندر لوہے کے ایک حلقے کو پھینک دیا جائے۔ اب جس کرسی پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، مستوی ہے عرش کے اوپر، اور کرسی اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے عرش کے اوپر، وہ اتنا عظیم ہوگا تو اس کی ذات کتنی بڑی ہوگی، ذرا سوچیے آپ، ہے کہ نہیں؟ تو عظیم فی ذاتہ وعظیم فی صفاتہ وعظیم فی افعالہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی عظیم ہے، اپنی صفات میں بھی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں بھی عظیم ہے، یعنی کوئی بھی اس کے کاموں کے اندر کوئی عیب نہیں لگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق گفتگو کرنے کا موقع نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اس کو ہم بتائیں، لیکن یہ اہم چیز ہے کہ اس کو ہر انسان سوچے، مسلمان بطور مسلمان ہونے کے، اس لیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کو انسان پہچانے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت نہیں کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب اس حال میں دیکھا، کہتے جبرائیل کے جسم کے اوپر جو ہڈی تھی اس پر صرف چمڑا رہ گیا تھا، بس وہ سوکھا ہوا چمڑا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پہچانتے ہیں ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے۔ حضرت میکائیل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جس دن سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے وہ ہنسے، ذرا سوچیں کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خوف اور انتقام جو ہے لینے کی اللہ تعالیٰ کی، کہ بندہ اس سے ڈرے، یہ صفت بندہ اللہ تعالیٰ اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے، وہ ان کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پہچان ان کے نزدیک ہم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا آپ کا ادب کیا ہونا چاہیے، کیا ادب ہم بجا لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں ساتھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص ثابت ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ کرے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ اپنے والد کا مذاق اڑائیں تو گویا ایسا معاملہ والد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ والد کی تنقیص اور ان کی بے عزتی ثابت ہو رہی نا۔ تو اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص یا اس میں کسی قسم کا نقص یا عیب ثابت ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے دل کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، بھروسہ ہو تو اسی پر ہو، امید ہو تو اسی پر ہو، خوف ہو تو اسی سے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ محبت ہو تو کسی طرح۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچیں،
آپ سے زیادہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر کے مال نے اور ان کی ذات نے جتنا مجھے نفع پہنچایا ہے کسی اور کے مال نے ہمیں نفع نہیں پہنچایا. اس کے باوجود آپ نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل نہیں بنایا. حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلت اور محبت میرے دل میں اس قدر جگہ کر چکی ہے کہ اب کسی اور کی محبت اور خلت کے لیے اس دل میں جگہ نہیں رہی ہے کہ نہیں. تو ایسا تعلق دل کے اندر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ محبت کے لحاظ سے، نہ توکل کے لحاظ سے، نہ امید کے لحاظ سے، نہ خوف کے لحاظ سے، نہ کسی اور لحاظ سے. اسی طریقے سے عملی طور پر بندہ کوئی ایسا ارادہ نہ کرے، کسی ایسے کام کا ارادہ نہ کرے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو. یہ تین چیزیں پائی جائیں گی بندے کے اندر تو گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کا حق ادا کر دے گا. پہلی چیز کیا ہے قاری صاحب؟ کہ بندے سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو، بندہ کوئی ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کرے کہ جس سے کوئی تنقیص کا پہلو، نقص کا پہلو. دوسری چیز بندے کا تعلق، دلی تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو کہ کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہ ہو پائے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ بندہ کسی ایسے کام کرنے کا ارادہ نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو. اس مختصر تمہید کے بعد ہم آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کن ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. پہلا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھیوں یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری. اس لیے کہ استاد یا باپ اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگرد کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے، اٹھو یہ کام کرو، ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، اور بیٹا نہ اٹھے یا شاگرد نہ اٹھے تو کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی بے ادبی کی کہ نہیں بے ادبی کی؟ ہر معلوم ہے یہ چیز. تو جب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کسی چیز کا حکم دے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کو بجا لانا، اطاعت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ سوء ادب ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی شیطان کی تھی، شیطان کی، اور یہی سب سے بڑی خوبی فرشتوں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ سجدے میں فوراً فرشتے گر گئے، اور شیطان کو حکم دیا تو شیطان انکار کر دیا. یہ سب سے بڑی بے ادبی تھی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا دوسرا ادب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، کسی اور سے نہ مانگا جائے، اسی سے سوال کیا جائے، کسی اور سے سوال نہ کیا جائے. ساتھیوں مجھے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں. ایک ڈاکٹر صاحب جو اپنے چند ڈاکٹروں کو جن کو پڑھاتے تھے لے کر کے ہاسپٹل میں گئے، تو کوئی محترمہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر بات پریکٹس کے لیے لے کے جاتے ہیں چھوٹے ڈاکٹروں کو بڑا ڈاکٹر، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پتہ لگا. تو محترمہ نے کیا کیا، کسی اور ڈاکٹر جو چھوٹے ڈاکٹر تھے ان سے کچھ پوچھنے لگی. تو یہ بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ سب سے بڑا میں ہوں، ان سبوں کو استاد میں ہوں، مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس سے پوچھ رہی ہیں. ذرا سوچیں آپ. تو چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، سب کو دینے والا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کس سے مانگے؟ جو اللہ تعالیٰ سے چھوٹے اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے لوگ ہیں ان سے مانگے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کو نہ پکارنا، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگنا، یہ کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو اور کسی کی بات نہیں کرتے. تیسرا ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے ساتھیوں، جو ہم میں سے ہر شخص کو بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے. آپ کسی کے یہاں گئے یا آپ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کوئی صاحب آپ کو مل گئے، آپ کو اپنی گاڑی پر بیٹھا لیا اور وہ راستے میں بالکل انجان بیٹھا ہوا ہے، آپ سے کسی قسم کی بات نہیں کرتا ہے،
ہے کہ نہیں, اور جہاں پہنچنا تھا اس کو وہاں پر اتر کے سیدھے چلا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا بدتمیز ہے. اسے لوگوں کے ساتھ تعامل کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے اتنا احسان کیا، اپنی گاڑی پر بیٹھایا، ہے کہ نہیں، اس کو پانی دیا پینے کے لیے، اور اس نے کم سے کم جزاک اللہ خیر تک، آپ کا شکریہ بھائی، یہ تک اس نے نہیں کہا. ہے بات یہ بے ادبی میں کہ نہیں بے ادبی میں داخل ہے؟ یہ سوء ادب میں ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نیکیاں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں میں غوطہ لگاتے رہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کریں تو ہم سے بڑھ کر کے بے ادب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خبر دے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ خبر دے اس کی تصدیق کی جائے، چاہے وہ چیز ہماری عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس میں بہت سے لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس میں فیل نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماضی اور مستقبل کی جو خبریں بیان کی ہے ان کے بارے میں انہیں شک اور تردد رہا کرتا ہے. حالانکہ ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں آپ کے نزدیک عظیم ہو، بڑا ہو، محترم ہو، وہ سچا بھی ہو، اب کوئی بات کہے آپ اس کے بارے میں شک میں پڑیں اور تردد میں پڑیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا آپ اس کے ساتھ سوء ادب، بے ادبی سے پیش آ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک ادب جو بہت عظیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعظیم اور توقیر کا معاملہ پیش آیا جائے. تعظیم اور توقیر کا معاملہ، اس سے مخاطب ہوں تو تعظیم بجا لائیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں تو تعظیم بجا لائیں، اس سے متعلقہ کوئی چیز ہے، اس کا گھر ہے، اس کا نبی ہے تو اس کی تعظیم اور توقیر بجا لائے. نماز میں اس کے کیا ہے؟ تعظیم اور توقیر کا معاملہ رکھا جائے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بڑے کی تعظیم کرنا ہر انسان کا کیا ہے؟ فرض ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یاد کیا جائے تو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کیا جائے. جو نام اللہ نے اپنے نہیں رکھے ہیں اور اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے، وہ اس نام سے اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں بلکہ یہ سوء ادبی ہے. جیسے آج کل صوفیہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معشوق سمجھتے ہیں، اپنے کو عاشق بنتے ہیں نا، عاشق الہی بنتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہاں میں آپ کی بیوی پر عاشق ہوں، آپ کی ماں کا عاشق ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو تھپڑ ماریں گے؟ نہیں ماریں گے جی. لیکن اللہ تعالیٰ کا عاشق بننا لوگ بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادبی اور بے ادبی ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کرے. یا جس طریقے سے بعض مجذوب لوگ رہتے ہیں، چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں، رنگین کپڑے پہنے ہوئے، عورتوں کی شکل بنائے ہوئے، کیا ہیں؟ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے. یہ نعوذ باللہ من ذلک. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ سوء ادبی ہے، بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں اور انہی صفتوں سے یاد کیا جائے جس ناموں اور صفتوں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جب سوال کرے تو عاجزی سے سوال کرے، ہے نا. یعنی کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے چاہیں تو بخش دیں، اگر چاہیں تو مجھے یہ دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے کہ ہاں بھائی مجھے اتنی ضرورت ہے، اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو مانگنے آیا ہے، تھپڑ مار بھگائے گا نہیں بھگائے گا اس کو. اسی طریقے سے کوئی بندہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، نہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ داخل ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کرے، حتیٰ کہ لفظ میں بھی. جیسے حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ الجعلتنی للہ ندا، تو نے اللہ کو مجھے برابر کر دیا ہے، جو اللہ اکیلے چاہے. اسی لیے ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے، اگر آپ چاہ لیں تو میرا یہ کام ہو جائے، اگر آپ چاہ لیں تو میرا یہ کام ہو جائے، میں تو صرف آپ ہی سے امید لگائے بیٹھا ہوں. یہ بالکل غلط ہے. اگرچہ انسان کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے یہ اوپر ہے، لیکن پھر بھی الفاظ ایسے استعمال کرنا چاہیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور برتری ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ پر بہت بڑا میرا اعتماد ہے، اللہ کے بعد بڑی امید آپ سے لے کر کے آیا ہوں، اللہ کے بعد میرا اور کون ہے؟ آپ ہی تو ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو نہ الفاظ میں بھی نہ محبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں. اسی طریقے سے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہوئے تو نماز میں آپ نے کیا زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. کسی عظیم مجلس میں انسان جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اگر وہی جو کام کرنے کا کپڑا ہے پہن کے چلا جائے تو وہاں سوء ادبی ہے کہ نہیں سوء ادبی؟ تو ایسے ہی مسجد میں بھی انسان آئے اللہ کی عبادت کے لیے تو کیا کر کے آئے جی؟ اچھا کپڑا. خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ ایسا نکتہ ہے جسے عام طور پر لوگ غافل رہا کرتے ہیں. بازار جانا ہے تو بڑا اچھا کپڑا پہنیں گے, کسی پارٹی میں جانا ہے تو بڑا اچھا, اور مسجد میں آئیں گے تو وہی جو پہن کر کے سو رہے تھے اور کام کر رہے تھے. نہیں, مسجد میں آنے کا بھی ایک ادب ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں سر اٹھانے سے اوپر منع فرمایا ہے نا حدیث شریف میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی گنہگار ہو, غلطی پر ہو, کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شرم سے اپنے سر کو اٹھاتا نہیں ہے. اسی طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے تو اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اب اٹھائے نہیں, سر اپنا جھکائے رہے, عاجزی کرتا رہے. اس لیے آپ نے منع فرمایا نماز پڑھے تو ادھر ادھر. کیوں؟ نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متوجہ ہوتا ہے. اب آپ سے کوئی بات کر رہا اور آپ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں تو سامنے والا کیا کہے گا؟ بڑا بے ادب, اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. تو چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے قضائے حاجت کے لیے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کرنے یا پیٹھ کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے ساتھیوں کہ اس سے شرم اور حیا کی جائے. اسے کیا کیا جائے؟ شرم اور حیا. کیوں؟ ہر انسان کی یہ فطرت ہے اپنے بڑے سے شرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہوگا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ حیی ستیر, اللہ تعالیٰ شرمیلا ہے اور پردہ پوش ہے, اور شرم کو اور پردہ پوشی کو پسند بھی کرتا ہے. اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی شرمگاہ کو کیا ظاہر کریں اور کیا چھپائیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرو. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم ایک 8 10 15 20 آدمی اور کہیں پر نہا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر ہو سکے تمہاری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو کوئی نہ دیکھ سکے تو کوئی نہ دیکھے. پھر انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول اگر میں اکیلے میں رہوں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ بندہ اس سے شرم کرے, بندہ اس سے شرم کرے. تو پردہ پوشی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حق ہے. ایک چیز بات مختصر کرتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو چیز بھی مانگی جائے اسے قدرت ہے دے دینا چاہیے. یعنی اللہ کے حوالے سے آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے, اللہ تعالیٰ سے کا حوالہ دے کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری مدد کر دیجئے. تو اگر انسان کے بس میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے کی اس طلب کو ٹالنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کیا, الجونیہ ہے, آپ کے گھر جب لائی گئی تو اس نے سمجھا کہ بدو علاقے کی تھی, اس نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام بادشاہوں کے طریقے سے کوئی بادشاہ ہوں گے, آپ کا محل ہوگا, ہے کہ نہیں ہے, آپ کا گھر ایسا ہوگا, آپ کے پاس ایسا بستر ہوگا. لیکن جب گھر میں داخل ہوتی کیا دیکھتی؟ صرف ایک کمرہ ہے, ایک کمرہ ہے, اور بستر بھی ہے وہ بھی ٹوٹا پھٹا ہے, برتن ہیں وہ بھی ٹوٹے پھٹے ہیں. تو اسے اچھا نہیں لگا, وہ کہتی ہے اعوذ باللہ من. کیا کہا؟ اعوذ باللہ من. آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی ذات کی پناہ لی ہے, جاؤ چلے جاؤ. آپ نے اسے واپس اسی وقت جو ہے آپ نے دے دلا کر کے واپس کر دیا. اسی لیے آپ نے فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوا ومن سأل باللہ فاعطوا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اللہ کی پناہ میں تم سے آنا چاہے اسے پناہ دے دو, ہے کہ نہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے تم سے مانگے اسے تم دو, اسے واپس نہ کرو. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس چیز کو اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی قسم کھا کر کے اگر کوئی بات آپ سے بتائے تو آپ کو اس کی تصدیق کرنی لازم ہے, الا یہ کہ بعد میں کسی اور طریقے سے اس کی غلطی ثابت ہو جائے. لیکن اولاً اس کی تصدیق لازم ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے احترام میں. ذرا سوچیں, حضرت آدم علیہ السلام نے
جنت سے وہ پھل کیوں کھایا تھا؟ جی اس لیے کہ ابلیس نے قسم کھا کر کے اللہ کی کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت کی وجہ سے ان سے یہ بھول اور غلطی ہو گئی تھی. صحیح بخاری شریف میں ہے، کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص دیکھا کہ چوری کر رہا ہے، ایک شخص کو دیکھا کہ چوری کر رہا ہے. اس کو بلایا، کہا تم نے چوری کیا ہے؟ کہا لا واللہ الذی لا الہ الا ہو، نہیں اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے چوری نہیں کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. کیا کہا؟ کہا کہ تو سچ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نام عظیم ہے، بڑا ہے، اللہ پر میں ایمان لے آیا اور میری آنکھوں نے غلط چیز دیکھی ہے. وَكَذَّبْتُ بَصَرِي عَيْنِي، ہم نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جس نے لیا ہے، اب ہم اس کی بات کو نہ مانیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیتے ہیں ہماری آنکھوں نے جھوٹ بولا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ من حلف له باللہ فلیرضى، جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے اسے چاہیے کہ وہ راضی ہو، اور جو شخص اللہ کی قسم کھانے پر راضی نہ ہو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخری بات ساتھیوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی کتاب اگر کسی کاغذ پر ہیں، کسی زمین پر ہیں، تو وہ بھی اللہ تک اس کی تعظیم بھی اللہ تعالیٰ کے احترام میں داخل ہے. ہمارے یہاں یہ لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ دسترخوان کیا بناتے ہیں، کس چیز کا بناتے ہیں؟ جی اخبار، اس میں اللہ کا نام بھی رہتا ہے، عبد الرحمن الرحمن بھی رہتا ہے، عبداللہ بھی رہتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں بھی عام طور پر رہا کرتی ہیں، خاص طور پر کسی کو مبارکبادی پیش کرنا یا تعزیت پیش کرنا ہے تو. یہ دوسری طرف ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، سعودیوں پر بڑا عیب لگائیں گے کہ یہ مسجد کا احترام نہیں کرتے، یہ قرآن کا احترام نہیں کرتے، اور ان سے بڑی غلطی تم کر رہے ہو. اسی پر کھانا کھا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ قطعاً جائز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے اندر داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جس چیز پر ہو اس چیز کی تعظیم کی جائے، اسے احترام سے رکھا جائے. اسے کوڑے کے اندر، بعد کھانا کھا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے کہاں پھینکتے ہیں؟ اسی کوڑے میں ڈالتے ہیں، اس میں پیخانہ اور پیشاب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کیا جائے، تعظیم کی جائے. اللہ تعالیٰ کا احترام اور تعظیم نہ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر اور تنقیص کرنا، علماء کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کفر ہے کہ اس کی وجہ سے انسان مسلمان نہیں رہ جاتا. ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہمیں سے ہر چیز کو پاس و لحاظ رکھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ جو بات بتائے وہ اس کی تصدیق کی جائے، اور اپنی طرف سے دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے. ہمارے ہاں لوگ کیا ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں آپس میں تو ہر آدمی دین کے بارے میں اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے. ہاں بھائی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ سب سے افضل گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے اور سب سے برا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ آپ نے کیا بتایا کہ رکو میں ہے جبرائیل سے پوچھ لوں تو. یعنی آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تو آپ نے پھٹ سے زبان نہیں کھولتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل سے پوچھ لوں تو. اور بعض روایت میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں تب بتاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے افضل جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ بازار ہے. تو کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں بیان کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حقوق اور آداب کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ وہ توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حقوق کو ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بن عبداللہ ابن عمر، یہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، سالم بن عبداللہ. یہ ایک بار خانہ کعبہ میں
اس کے ارد گرد بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. ظاہر بات عالم تھے, فقیہ تھے, تو لوگ ان کے لیے جگہ چھوڑے ہوئے تھے. اتنے میں ابو جعفر المنصور جو عباسی بادشاہ خلیفہ تھا وہ آیا. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ؟ تو کہا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ہیں. تو انتظار کرتا رہا. جب ان کی نماز ختم ہو گئی تو پوچھتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا پوچھتا ہے؟ میں آپ کی, ظاہر بات بادشاہ وقت ہے اپنا, اور سعودیہ نہیں بلکہ سعودیہ, عراق, شام, فلسطین, یمن, یہ پورا کا پورا کیا اس کی, حتیٰ کہ ایران ہے نا, رشیا کا بہت بڑا علاقہ, افغانستان تک, یہ کیا ہے پورا اس کی حکومت میں. ادھر مصر اور سوڈان, مغرب, سارا اس کی حکومت میں داخل ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے مجھ سے کسی اور سے مانگنے میں شرم آتی کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں, یہاں اللہ سے نہ مانگوں, کسی اور سے مانگوں کوئی چیز, مجھے اس سے شرم آتی ہے. بادشاہ